السلام علیکم ناظرین، ٹاپ اسٹوری ٹیلی ویژن کی جانب سے میں ہوں آپ کی میزبان علیشہ قریشی۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر موجود ہے آپ کی خدمت میں ایک مجبور بہن کے ساتھ ان کی جو بھی داستان آئی ہے جانتے ہیں انہیں کی زبانی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، شکر اللہ پاک کا۔ جی میری بہن، ایسی کون سی مجبوری بنی ہے کہ آج آپ میڈیا کے سامنے آئی ہیں؟ میرے والد صاحب بیمار ہیں اور میرے گھر کا خرچہ نہیں ہو پاتا، اس وجہ سے میری مجبوری ہے کہ میں آج آپ لوگوں کے پاس آئی ہوں کہ میری امداد کی جائے۔ جی ضرور۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ زینب۔ آپ کی ایج کتنی ہے؟ 22 سال عمر ہے میری۔ اور آپ کیا کرتی ہیں؟ میں نے 3-4 جگہ پہ جاب کی ہوئی ہے، لیکن اب جاب سکپ کر دی ہوئی والد صاحب کی بیماری کی وجہ سے۔ تو جو آپ کے والد صاحب ہیں وہ کیا کرتے ہیں یا پہلے کیا کرتے تھے؟ والد صاحب ریٹائر فوجی تھے، اب گھر میں ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیمار بہت زیادہ ہیں، ان کو بیماری نے گھیر لیا، اس لیے بستر پہ پڑے ہیں، وہ ریٹائر فوجی ہیں۔ تو کیا بیماری ہے والد صاحب کو؟ والد صاحب کا آپریشن ہوا ہے پہلے اپینڈکس کا، اب ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، اس کا آپریشن ہونا ہے، ان کا طرح طرح کے علاج کروائے ہیں لیکن کچھ نہیں بنا۔ اب ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپریشن ہی ہوگا، لینس ڈلنا ہے آنکھوں میں۔ لینس ڈلنا ہے آنکھوں میں۔ تو آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ میں ایک بہن اور ایک چھوٹا بھائی ہے میرا، اور والد صاحب ہیں گھر میں۔ تو آپ کی جو والدہ ہیں وہ ہیں؟ والدہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ یہ داستان سن رہے ہیں۔ جی مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے جو جاب وغیرہ کی ہے تو اب آپ کہیں پہ جاب نہیں کر رہی، اب کیا مسئلہ بنا ہے کہ آپ کو جاب چھوڑنی پڑے گی؟ پہلی بات، والد صاحب بیمار زیادہ تھے، اس وجہ سے ان کو گھر میں اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں ہے، اور جاب اس وجہ سے بھی چھوڑی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس حالات میں جاب کرنا بہت مشکل ہے۔ جاب جہاں بھی کرنے جاتے ہیں لوگ گندی نظر سے دیکھتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، گلی محلے میں نمبر پھینک رہے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، پیچھے سے مذاق کرتے ہیں، اس لیے جاب میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس حالات میں جاب ہو ہی نہیں سکتی جیسے لوگ آج کل ہو گئے ہیں۔ جی تو گھر کا جو گزر بسر ہے وہ کیسے چل رہا ہے؟ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے ایف اے کیا ہوا ہے، اور گھر کا گزارا اب بہت مشکل ہو گیا ہے، لوگوں کے قرضائی بن چکے ہیں ہم۔ بابا کے علاج کے لیے طرح طرح کے لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہے، جو کہ اب اتارنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو کتنا قرضہ ہے آپ پہ؟ 1.5-2 لاکھ کا قرضہ ہمارے اوپر ہو چکا ہے، بابا کے علاج میں ہی، جو گھر کے رینٹ وغیرہ اور اس کے بعد گھر کے بل وغیرہ۔ تو آپ کا جو گھر ہے وہ اپنا ہے یا رینٹ کا ہے؟ گھر رینٹ کا ہے۔ تو آپ کے جو رشتہ دار وغیرہ وہ مدد وغیرہ نہیں کرتے، آپ کی ہیلپ وغیرہ نہیں کرتے؟ نہیں، اس مشکل حالات میں کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہوتا ہے۔ جی ناظرین، آپ یہ داستان سن رہے ہیں، بہت ہی دکھ بھری داستان ہے ان بہن کی۔ ان کا نام زینب ہے اور ابھی ان کی ایج بھی بہت کم ہے، 22 سال ایج ہے، تو اتنی مجبوریوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ تو مزید جانتے ہیں ان کی زبانی۔ جی میری بہن، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو والد صاحب ہیں ان کا کسی فوجی ہاسپٹل میں نہیں آپ نے علاج کا پتہ کروایا؟ وہ بہت دور پڑتا ہے، اس وجہ سے والد صاحب میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اتنا سفر کر سکیں، اس وجہ سے جو قریبی ہسپتال ہے اسی میں علاج کروانا ہے۔ تو آپ کے بھی گھر کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ کسی رشتہ دار وغیرہ نے آپ کی ہیلپ نہیں کی؟ نہیں، گزر بسر بہت مشکل ہو رہا ہے، رشتہ دار کسی نے کچھ نہیں پوچھا، کوئی بھی اس دور میں کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ آپ کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ ابھی پڑھ رہے ہیں یا گھر میں ہی ہوتے ہیں؟ وہ پڑھ رہا تھا لیکن گھر کے خرچے زیادہ ہو گئے ہیں، والد صاحب بیمار ہیں، اس وجہ سے اس کی فیس دینا بھی بہت مشکل ہو گیا، وہ گھر میں ہی ہوتا ہے۔ تو اتنی ارجنٹ شادی کرنے کا کیا مسئلہ بنا ہے کہ اتنی ارجنٹ آپ کو شادی کرنی ہے؟ کیونکہ میرے والد صاحب کی یہ ضد ہے کہ وہ اپنی زندگی میں میری خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد میری شادی ہو جائے تاکہ وہ مجھے اپنے گھر کا ہوتا دیکھ سکیں۔ اس وجہ سے میں نے ان کی ضد کے آگے سر جھکایا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، اس وجہ سے ارجنٹ شادی کرنے کا وجہ بنی ہے۔ تو آپ کو جس سے آپ نے شادی کرنی ہے آپ کو کیسا انسان چاہیے؟ میں چاہتی ہوں نیک انسان ہو اور جو ہمیں سپورٹ کرے، ہمارے والد صاحب کو سپورٹ کرے، ہمارا ساتھ دے، ہمیں سمجھے، نیک انسان ہو، کسی بھی قسم کا دھوکہ فراڈ نہ ہو اس میں کہ آج شادی کر کے کل کو چھوڑ دے، اس طرح کا کوئی نہ ہو، اچھا انسان ہو۔ کوئی ایسی ڈیمانڈ جو آپ کرنا چاہتی ہیں؟
میری یہی ڈیمانڈ ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ ان کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اور نہیں تو وہ پھر مجھے اپنے گھر لے کے جائیں تو میرے والد صاحب کو بھی ساتھ میں رکھیں، کیونکہ وہ بہت بیمار ہیں اور چھوٹا بھائی چھوٹا ہے، اس وجہ سے وہ بابا کا سہارا نہیں بن سکتا۔ جی ناظرین، آپ یہ داستان سن رہے ہیں، بہت دکھ بھری داستان ہے ان بہن کی، مزید جانتے ہیں ان کی زبانی۔ میری بہن مجھے یہ بتائیے گا، ہمارے پاس اوورسیز کا ہوتا ہے رشتہ، کافی بڑی ایج کے ہوتے ہیں، آپ کو بڑی ایج سے یا اگر وہ آپ کو باہر لے کے جائے اس سے آپ کو کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ جی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، اچھا انسان ہو، اور میں باہر فی الحال نہیں جا سکتی ہوں والد صاحب کو اس حالت میں چھوڑ کے۔ ہاں البتہ اگر وہ میرے والد صاحب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں میرے چھوٹے بھائی کو تو پھر میں جانے کو تیار ہوں، نہیں تو میں باہر نہیں جا سکتی۔ وہ چھوٹا بھائی کا اور والد صاحب کا میں ہی سہارا ہوں، ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ کے بابا ریٹائر فوجی ہیں، ان کی کوئی پینشن آتی ہے؟ ہاں جی وہ پینشن ہولڈر ہیں، ان کو پینشن آتی ہے، لیکن اس سے گھر کی گزر بسر نہیں ہو سکتی، بہت کم ہے، اور والد صاحب کی دوائیوں میں بہت خرچہ ہو جاتا ہے، اور اب ان کا آپریشن ہونا ہے، آنکھوں میں لینس ڈلنا ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ خرچ ہے، ہم لوگوں کے قرضے ہی ہو گئے ہیں، لوگوں سے پیسہ لے لے کے۔ کتنا قرض ہے آپ پہ؟ ہمارے اوپر 1.5-2 لاکھ کا قرضہ ہے، گھر کے رینٹ میں جو چلا گیا ہے، گھر کے بلوں میں، والد صاحب کی دوائیوں میں لگ گئے ہیں۔ جی ناظرین، آپ یہ داستان سن رہے ہیں، 22 سال ان کی عمر ہے اور ابھی بہت چھوٹی عمر ہے اور اتنی ٹینشنیں ان کو دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ اور مجھے یہ بتائیے گا کہ جو مدد کرتے ہیں غریبوں کی، آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرے، اللہ ان کو اور دے، جو ہم جیسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہم جیسی ماں بہنوں بیٹیوں کا احساس کرتے ہیں۔ اور وہ مرد حضرات، وہ خواتین جو فضول کاموں میں، الٹے کاموں میں پیسے اڑا دیتے، شادیوں پہ یا فضول قسم کے نشوں پہ، ان چیزوں پہ جو پیسے اڑا دیتے، آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتے لیکن باقی چیزوں پہ پیسے اڑاتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ لوگوں کو دیکھیں، غریب لوگوں کی مدد کریں، ان کا احساس کریں، ہم جیسے لوگوں کا احساس کریں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کھانے کو ترستے ہیں، ان کا احساس کریں، ان کو جا کے دیں، نہ کہ آپ لوگ پارٹیوں میں یا ادھر ادھر پیسے اڑائیں، فضول خرچی کریں۔ ہم جیسے لوگوں کا احساس کریں جو بالکل مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ اور آپ ہمارے تک کیسے پہنچی ہیں؟ ہمارے چینل کا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ماجد بھائی کے پاس جانا، وہ آپ کی بہت امداد کریں گے، وہ بہت اچھے ہیں، تو میں اس لیے آج آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ میری آواز جیسے دوسری ماں بہنوں بیٹیوں کی آواز لوگوں تک پہنچاتے ہیں، میری آواز بھی پہنچائیں۔ میں بہت مجبور ہوں، میری مدد کریں آپ لوگ میرے والد صاحب کے علاج میں، ہم لوگ بہت قرضائی ہو چکے ہیں اس وقت، آپ لوگ بہت اچھے ہیں۔ میں اپنے چینل کی طرف سے آپ کی کچھ ہیلپ کرنا چاہتی ہوں، یہ ہماری چینل کی طرف سے آپ کی ہیلپ ہے، اور فی الحال مجھے اجازت دیجیے، ان بہن کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔